نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت کا خاص کرم و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ہمارے 2 اسباق مکمل فرما دیے. آج تیسرا سبق ہمارا سورۃ النصر سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سورۃ النصر کا صحیح معنی و مفہوم بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ النصر مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کے اندر 3 آیتیں ہیں. سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ بالاتفاق مدنی صورت ہے. اس میں مفسرین کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں. یہ بالاتفاق مدنی صورت ہے. اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ سورۃ النصر یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی یا فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی. تو اس میں صحیح اور مضبوط قول یہی ہے کہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی. اور دوسرا جو روایتوں میں ملتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تو اس کے اندر روایتیں آتی ہیں. اس کی توجیہ بھی یہی بیان کی جاتی ہے کہ پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فتح مکہ کے موقع پر یا فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سورت تلاوت فرمائی. تو کچھ صحابہ یہ سمجھے کہ یہ ابھی ابھی نازل ہوئی، لیکن یہ نازل پہلے ہو چکی تھی، تلاوت بعد میں فرمائی گئی، جس وجہ سے یہ بات صحابہ کی سمجھ میں آئی. در حقیقت یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی. اب آپ لوگ اس کا ترجمہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، کوشش کر کے یاد کرنے کی. اس کو لکھ بھی لیں اور کوشش بھی کر لیں یاد کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اور آپ لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو. انہ کان توابا یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کا ترجمہ تھا. ایک دفعہ ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت مانگیں۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، یقین جانیں وہ بہت معاف کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت تلاوت فرمائی صحابہ کے درمیان، تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے صحابہ وہاں موجود تھے۔ جب یہ سورت سنی تو صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ تھے خوش ہونے لگے کہ دیکھو فتح مکہ کی۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ والفتح سے مراد فتح مکہ ہے، یعنی اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دی کہ مکہ فتح ہو جائے گا اور مکہ کے اوپر تمہاری حکومت آ جائے گی۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو صحابہ بے انتہا خوش ہونے لگے، لیکن پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ سورت سن کر رونے لگے۔ فرمایا گیا کہ جناب والا سب تو خوش ہو رہے ہیں، سب تو ہنس رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سورت سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کی اس بات کی تصدیق فرمائی، اور واقعہ یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے، اور جب لوگ اللہ کے دین کی طرف فوجن ایک غول کے غول، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے، تو لہذا یہ مقصد اب پورا مکمل ہو گیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ گیا، لہذا اس صورت کے متعلق یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصے پہلے نازل ہوئی، اور یہ وہ آخری صورت ہے جو سب سے آخر میں پوری مکمل صورت نازل ہوئی۔ اس کے بعد کئی آیتیں مبارکہ تو نازل ہوئیں، لیکن کوئی پوری مکمل صورت نازل نہیں ہوئی۔ یہ وہ آخری صورت ہے جو پوری مکمل آخر میں نازل ہوئی، جو پوری مکمل صورت جو نازل ہوئی وہ آخر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ النصر یہ نازل ہوئی تھی۔ آگے یہ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے اور اس سے استغفار مانگیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بعید ہے کہ حضرت والا کوئی گناہ کریں، تو یہ بات کا مطلب کیا ہے؟ حالانکہ سورۃ الفتح میں بھی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ اگر کوئی بھول چوک، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی بھول چوک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہو بھی گئی چھوٹی سی، تو اللہ نے پہلے سے ہی معاف فرما دیا۔ بشری تقاضے کے مطابق اگر ہو بھی گئی کوئی بھول چوک تو اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی معاف فرما دیا۔ تو اس آیت کا مطلب اور مقصد مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ دیکھو جب اللہ اتنے بڑے نبی کو، اتنے بڑے پیغمبر کو، اپنے حبیب کو، اپنے مصطفیٰ کو جس کو چنا ہے، ان کے بارے میں بھی یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اب تمہارے آنے کا وقت قریب آ گیا، لہذا اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو اور اس سے استغفار کرو۔ تو چاہیے کہ امت اس سے زیادہ حمد و ثنا بیان کرے اور استغفار کرے۔ اللہ رب العزت اس صورت مبارکہ کا صحیح معنی و مفہوم بیان کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخر میں ہمارے آخر وقت میں بھی ہمیں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا پاکیزگی بیان کرنے کی اور اس سے استغفار طلب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد صورت ہے سورۃ اللہب، یہ مکی صورت ہے، اس کے اندر 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ صورت لہب کے نام پر یہ صورت ہے۔ لہب پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب
عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پر چڑھ کر ایک آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی طرف لائیے، ان کو ڈرائیے، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر اپنی نبوت کا دعویٰ کیا کہ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، تو اس وقت سے لے کر آخر وقت تک ابو لہب جو کہ پیارے نبی کا چاچا تھے وہ اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے تھے۔ اور اس صورت کے اندر ابو لہب کو بد دعا ہے، اور بد دعا ایسے آگے فرمایا کہ جیسے کہ وہ ہو گئی، جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بد دعا دے دی تو وہ مکمل بھی ہو گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی بڑی ظالم عورت تھی جو اپنے شوہر کا ساتھ دیا کرتی تھی، لہذا اس کو بھی اس بد دعا میں لیا گیا اور اس کو بھی بد دعا دی گئی۔ یہ سورۃ اللہب ہے، لہب بمعنی آگ، یہ آگ کے شعلے لے لیں یا آگ بھڑکتی ہوئی آگ لے لیں۔ ابو لہب بہت ایسے چہرے والا اور خوبصورت انسان تھا کہ اس کے چہرے سے بہت زیادہ لالی ٹپکتی تھی، اس وجہ سے لوگ اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ بہت سرخ تھا، بہت سرخ لال شعلوں والا تھا چہرے میں، تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کا نام دیا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے ابھی اس صورت کا نام بھی اسی پر رکھا اور آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ایسی آنکھ جس کی صفت بھی اللہ رب العزت نے اس کے نام کے مطابق رکھ دی، لہب، یعنی کہ وہ ایسے شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی، اس کے شعلے اس کے اوپر گر رہے ہوں گے، بھڑکتی ہوئی ایسی آگ ہوگی وہ۔ ترجمہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، الرحیم بہت مہربان ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا۔ ید اصل میں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور یدا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے بمانے دونوں ہاتھ۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا۔ عرب کے اندر ہاتھ صرف مکمل ہاتھ بول کر پورا انسان مراد لیا جاتا تھا، اس وجہ سے ابو لہب کے ہاتھوں کو بد دعا دے دی گئی۔ آگے فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہو گیا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی۔ اب اس کو آیت کو یوں ملا کر پڑھیں تو اس آیت کے قرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا حسنی دوبالا ہو جاتا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، کہ وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہو گیا اور اس کی بیوی بھی داخل ہو گئی۔ کون تھی؟ حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں ڈھوتی ہوئی۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہو گیا اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، لکڑیاں دھوتی ہوئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونچھ کی رسی لیے ہوئے۔ اچھا جی، اس صورت کے متعلق ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر چڑھے اور اپنے خاندان والوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو اس وقت ابو لہب نے ایک جملہ کہا، تبا لک الہذا جمعتنا،
نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے لیے تباہی ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اس معاملے کے لیے جمع کیا تھا؟ اس بنا پر اللہ رب العزت نے انہی الفاظ میں صورت مبارکہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ارے ہاتھ تو ابو لہب کے ٹوٹ جائیں، بربادی تو ابو لہب کے لیے ہو، و تبا، اور اس کو ایسی بد دعا دی گئی گویا کہ وہ ہو چکا، اب وہ برباد ہو چکا، ما غنی عنہ مالہ وما کسب، جب اس کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ میں برباد ہو جاؤں گا، تو اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا اور اس کی بہت زیادہ اولاد تھی، تو یہ کہنے لگا میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اپنا مال دے دوں گا اور وہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا، میرے اوپر کوئی سزا وارد نہیں ہوگی، لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا ما غنی عنہ مالہ وما کسب، جو اس کا اپنا مال تھا اور جو اس مال کے ذریعے سے اس نے نفع کمایا تھا، ان دونوں چیزوں نے، نہ مال نے نہ نفع نے، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ حال کیا ہوا کہ جب مر گیا تو اس کو سیصلی نارا ذات لہب، ایک بھڑکتے شعلے والی آگ میں داخل کر دیا گیا۔ ارے اس کی بیوی جس کو ام جمیل کا لقب دیا جاتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ اس کے بارے میں ام جمیل جو اس کی بیوی تھی اس کے بارے میں اقوال دو لکھے ہیں مفسرین نے۔ ایک دفعہ ایک جگہ لکھا کہ حمالۃ الحطب، اس سے مراد کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لایا کرتی تھی اور رات کے وقت خاردار لکڑیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی کہ جب صبح پیارے نبی اس راستے سے گزرے نعوذ باللہ تو آپ کو اس بات سے تکلیف ہو۔ دوسری بات، دوسرے تفسیر اس میں یہ لکھی ہوئی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حمالہ یہ چغل خور کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بیوی جو تھی وہ چغل خور عورت تھی، اور کیا کرتی تھی، اس کی سن کر اس کو لگاتی تھی، اس کی سن کو اس کو لگاتی تھی، گویا کہ آگ لگانے کا کام کرتی تھی اور آگ کو آپس میں بھڑکاتی تھی، اس وجہ سے اس کو یہ کہہ دیا گیا۔ لیکن جو اس کی مضبوط اور پسندیدہ تشریح کی گئی ہے وہ یہی کہ یہ اتنی بڑے گھرانے کی تھی کہ اس کا جو شوہر تھا وہ سردار تھا، یہ خود سردار نہیں تھی، لیکن اس کے بخل کی حالت یہ تھی، کنجوس یہ اتنی تھی کہ حمالہ تھی، جنگل سے کسی خادم کو نہیں بھیجتی تھی کہ پیسے دینا پڑیں گے لکڑیوں کے لیے، بلکہ خود جاتی تھی اور وہ حمالہ بن جاتی تھی، لکڑیاں اٹھا کر یہاں لایا کرتی تھی۔ پھر فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اپنی گردن میں مونچھ کے رسی لیے ہوئے، مسد بمانے ایسی چیز، ایسی رسی جس کو مضبوط کیا گیا ہو اور اس کے اوپر کھجور کے تاروں کو رکھ کے اس کو مضبوطی سے بل دیے گئے ہوں، جیسے کوئی رسی بنائی گئی ہو، یا جیسے عورتیں چوٹیاں باندھتی ہیں کہ ایک چوٹیا کو ایک دوسری چوٹیا پہ بالوں پہ رکھ کر اس کو مضبوطی سے بل دے کے ایک مضبوط سی بڑی سی رسی بنا لیتی ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جب رسیوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی تھی تو یہ مسد جو ایک وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر لاتی تھی تو یہ مونچھ کی رسی بناتی تھی، کھجور کے تانوں کی رسی بنا کر، اور اس گٹھے کو اپنی گردن میں لپیٹ لیا کرتی تھی۔ اور ایک دفعہ یہ بیٹھی درخت کے کنارے پر، درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے، تو وہ گٹری اس کے جو لکڑیوں کی گٹری تھی وہ اس سے گر گئی، اور وہ جو رسی اس کے گلے میں ڈلی ہوئی تھی وہ کھینچی اور یہ اس کی تکلیف سے مر گئی، اس کی یہ حالت ہوئی۔ یا دوسری تفسیر اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ جب اس کا شوہر جہنم کی آگ میں بھڑکایا جا رہا ہوگا تو یہ ایسی ہی لکڑیاں اٹھا کر لائے گی اور اپنے شوہر کے اوپر ڈالے گی اور اس سے خوب آنکھ بھڑکے گی، جس کی وجہ سے یہ اپنے شوہر کو مزید عذاب دینے والی بن جائے گی، کیونکہ یہ جہاں دنیا کے اندر نبی اپنے شوہر کے ساتھ مل کے پیارے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ اور اس کے شوہر ابو لہب کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جس کا نام طاعون ہے، طاعون، کہ اس کو ایک پھوڑا نکل گیا، اور لوگ اس کو، عرب کے لوگ اس طاعون کی بیماری کو اچھوت سمجھتے تھے، اور جس کو یہ بیماری ہو جاتی تھی اس سے بالکل کنارہ کشی اور اس سے تعلقات بالکل استوا ختم کر دیا کرتے تھے۔ یہ اسی کے اندر رہا اور یہ مر گیا، اور بدبو سے اس کے جسم سارا سڑ گیا۔ پھر کچھ لوگوں نے، لڑکوں نے مل کر لکڑی کے ذریعے سے اس کو زمین کے اندر دفنایا، گڈھے کے اندر پھینکا اور اوپر سے
پتھر پھینک دیے، جس بنا پر اس کا انتقال ہوا اور اس کی اتنی وحشت ناک انتقال ہوا، اور اس کی یہ قرآن مجید کی جو سبت یدا ابی لہب یوں تب کہ وہ برباد خود بھی ہو چکا، یہ اللہ رب العزت کی جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس بارے میں مختصر تشریح جو تھی وہ بیان کر دی گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس تشریح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی غلطی ہو گئی اللہ رب العزت اس سے درگزر والا معاملہ فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص، مکیہ، اس سورت کے اندر ایک رکوع ہے اور 4 آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ غور سے سن لیا جائے اور کچھ اس کے فضائل سن لیے جائیں۔ اس سورت کے اندر تشریح بہت کم ہے۔ آگے سورۃ الاخلاص مکیہ، اس سورت کے اندر ایک رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ اس کا ترجمہ آپ غور سے سنیں اور اس کے کچھ فضائل ہیں وہ غور سے سن لیے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل هو اللہ احد، اے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر لحاظ سے ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ترجمہ غور سے سنا جائے اور اس کو خوب یاد کیا جائے۔ یہ ترجمہ حضرت استاد حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کیا، اور بڑی پیاری توجیحات اس کے اندر لکھی۔ خوب اللہ رب العزت حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شاندار ترجمہ حضرت نے اس صورت کا کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہود کافر مشرکین یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جناب والا آپ جس اللہ کی طرف ہم لوگوں کو بلاتے ہیں یہ تو بتائیں اللہ ہے کون؟ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کیسا ہے؟ اللہ کی صفات کیسی ہیں؟ کیا اللہ کا کوئی بڑا ہے؟ کیا اللہ سے کوئی چھوٹا ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیے تو اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر یہ لوگ آ کے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، تو آپ فرما دیجئے بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی چیز سے بنا ہوا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی چیز کے بنانے کی محتاجگی نہیں ہے، بلکہ سب لوگ اس کے محتاج ہیں۔ ایک نقطہ ادھر یہ لکھا کہ الصمد اس کو کہا جاتا ہے اردو محاورے کے اندر کہ جس کی طرف سب کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور حالانکہ اس کا اردو ترجمہ قرآن مجید کے اندر اللہ الصمد کا یہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیازی کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں، وہ کسی کی طرف محتاج نہیں، لیکن اس کے اندر یہ پہلو نہیں آتا کہ سب اس کی طرف محتاج ہیں۔ لہذا حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بات واضح کر کے لکھی کہ اللہ ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ آگے فرمایا لم یلد ولم یولد،
کہ نصرانی، عیسائی، یہ لوگ کہتے ہیں یہود کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نہ، یہ بات نہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں، لہذا یہ بات نہیں. لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اللہ رب العزت ہر طریقے سے پاک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں. لہذا اس ترجمے کو خوب اچھی طریقے سے یاد کر لیا جائے. ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ آج میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں. پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھی اور فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. فرمایا کہ سورۃ الاخلاص اور معوذتین جو کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں ہے کہ ان کو سورۃ المعوذتین کہا جاتا ہے. کہا کہ ایسی صورتیں ہیں کہ جو قرآن میں بھی ہیں، جو انجیل میں بھی ہیں، جو تورات میں بھی ہیں، اور جو زبور کے اندر بھی ہیں. یہ اتنی بڑی صورتیں ہیں. اور فرمایا کہ یہ صورتیں رات کو جب سویا کرو تو پڑھ کے سویا کرو، صبح جب اٹھا کرو تو یہ پڑھ کے اٹھا کرو. حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کبھی کوئی تکلیف ہو جاتی، بیماری ہو جاتی، صبح اٹھتے تو آپ علیہ السلام ان تینوں صورتوں کو پڑھتے اور پھر اس کو اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے اور پھر اپنے پورے جسم مبارک پہ مل لیا کرتے تھے. لہذا لیکن جب آخر کا وقت آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ بڑھ گئی اور بیماری زیادہ ہو گئی تو پڑھ نہیں پا رہے تھے، تو امی جان عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پڑھا اور پیارے آقا کے ہاتھوں پر پھونک ماری اور پھر آقا نے اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر مل لیا. فرماتی ہیں کہ نبی کے ہاتھ تو نبی کے ہاتھ تھے، ان جیسے ہاتھ میں کہاں سے لاتی، لہذا میں نے اپنے ہاتھوں سے نہیں ملا بلکہ نبی کے ہاتھوں پر پھونک مار دی کہ اللہ کے نبی خود ہی مل لیں. اللہ رب العزت سورۃ الاخلاص کی ترجمہ و تفسیر اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور اس کی اپنی شایان شان ہم لوگوں کو بدلہ عطا فرمائے. اور اگر کوئی کمی کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی النبی الکریم امہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ رب العزت سے دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ذی الجلال والاکرام یا سبوح یا قدوس یا رزاق یا ودود یا ارحم الراحمین. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس ہمارے کورس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے اور اس کا فیض سارے عالم میں جاری و ساری فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر ان کا ظہور جل فرما دیجئے. وجزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی النبی الکریم امی واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم